منیر ہے اور میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی ملتان میں لیکچرر کے طور پر تدریسی خدمات سر انجام دے رہی ہوں۔ ناظرین، میں ہمیشہ سیکھنے، پڑھنے اور نئی چیزوں کو دریافت کرنے پر یقین رکھتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ خود کو بہتر بنانا ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اسی وجہ سے ہم لوگ AI کی ٹریننگ لے رہے ہیں، جس میں ہم نے مختلف جو ہے وہ ٹاسک پرفارم کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا میرا لائیو اسٹریم بھی ایک ٹاسک ہے، جس میں ایک ٹاپک پر جو ہے وہ کنورسیشن کرنی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم ایک نہایت اور اہم اور عملی موضوع پر بات کریں گے، جس کا عنوان ہے ہاؤ ٹو کریٹ اے ڈیلی روٹین فار سکسیس، یعنی روزمرہ زندگی میں ایسا نظم و ضبط اور روٹین کیسے بنایا جائے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ ناظرین، اکثر ہم اپنی مصروف زندگی میں یہ بھول جاتے ہیں کہ چھوٹی عادات اور منصوبہ بندی ہماری زندگی کو کس قدر بدل سکتی ہے۔ اس لیے آج میں چیٹ GPT سے کچھ اہم سوالات پوچھوں گی، تاکہ ہم سب سیکھ سکیں کہ اپنی زندگی کو مزید منظم اور پر اثر اور کامیاب کیسے بنایا جائے۔ تو اپنی اس لائیو اسٹریم کا آغاز میں چیٹ GPT سے چند سوالات کے ذریعے کروں گی۔ تو سب سے پہلے میں اپنی گیسٹ چیٹ GPT کو ویلکم کہتی ہوں۔ چیٹ GPT، آپ مجھے سن رہے ہیں؟ وعلیکم السلام آسما، بالکل میں آپ کو سن رہا ہوں۔ آپ کی باتیں سن کر بہت خوشی ہوئی، اور یہ موضوع واقعی بہت دلچسپ ہے۔ ہم ضرور بات کریں گے کہ کس طرح ایک کامیاب روزمرہ روٹین بنائی جا سکتی ہے۔ تو آپ جب بھی تیار ہوں، ہم گفتگو کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، میں ریڈی ہوں۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں چند سوالات سے، جس سے ہم یہ جان پائیں گے کہ ہم اپنی روٹین کس طرح جو ہے پروڈکٹیو کر سکتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کامیاب روزانہ روٹین کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کامیاب روزانہ روٹین کے بنیادی عناصر میں سب سے پہلے تو ایک واضح مقصد اور ترجیحات کا تعین شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک متوازن شیڈیول، مستقل مزاجی اور چھوٹی قابل عمل اہداف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خود کی دیکھ بھال، وقفے لینے اور وقت کی منصوبہ بندی بھی اہم ہے۔ تو یہ کچھ بنیادی عناصر ہیں جو ایک کامیاب روٹین کی بنیاد رکھتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہی ہم کامیابی کی سیڑھی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص پہلے کبھی روٹین فالو نہیں کرتا تو اسے کہاں سے آغاز کرنا چاہیے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اگر کوئی شخص بالکل نیا ہے روٹین بنانے میں، تو اسے چھوٹی اور آسان اقدامات سے شروع کرنا چاہیے۔ مثلاً پہلے 1 یا 2 عادتوں پر توجہ دیں، جیسے کہ ہر دن ایک ہی وقت پر اٹھنا یا کچھ وقت مطالعہ کے لیے مختص کرنا۔ آہستہ آہستہ جیسے عادتیں مضبوط ہوتی جائیں، آپ روٹین کو مزید بہتر اور جامع بنا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک مستقل اور پائیدار روٹین کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ یعنی آپ بقول آپ کے مستقل اور پائیدار روٹین بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے کام اور مستقل مزاجی سے ان کاموں کو سر انجام دینا ضروری ہے۔ بالکل درست، یہی سب سے اہم بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے اور مسلسل کیے جانے والے اقدامات وقت کے ساتھ بڑی کامیابیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کی روٹین بھی مضبوط اور فائدہ مند بنتی چلی جائے گی۔ تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے کامیابی کی طرف بڑھنے کا۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ زیادہ تر لوگوں کے لیے دن کا کون سا وقت سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، صبح کا یا رات کا؟ یہ دراصل شخصی ترجیحات پر منحصر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صبح کے وقت زیادہ متحرک اور توانا ہوتے ہیں، اور ان کے لیے صبح کا وقت زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، جبکہ کچھ افراد رات کے وقت زیادہ بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذاتی عادتوں اور توانائی کے نمونوں کو سمجھ کر اسی کے مطابق اپنا شیڈیول ترتیب دیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر میں ہوتی تو میں صبح کے وقت کا انتخاب کرتی، کیونکہ صبح صبح بہت روشن دن ہوتا ہے، خوبصورت ماحول ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ تو صبح صبح میں کام کرنا جو ہے وہ پسند کروں گی۔ اگر میں اس کا جواب دیتی تو میں صبح کا انتخاب جو ہے وہ کرتی۔ آپ کیا کہتی ہیں؟
مجھے بھی لگتا ہے کہ صبح کا وقت واقعی بہت زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، خاص کر جب ماحول پرسکون اور تازہ ہوتا ہے۔ اس سے دماغ بھی زیادہ توانا رہتا ہے اور توجہ بہتر ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا بھی یہی رجحان ہے تو صبح کا وقت یقینی طور پر ایک بہترین انتخاب ہے۔ ہر کسی کی اپنی ترجیح ہوتی ہے اور یہی خوبصورتی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ صبح کا وقت ہوتا ہے تو دماغ بالکل فریش ہوتا ہے، آپ کو سو کے اپنے دماغ کو مزید پرسکون کر چکے ہوتے ہیں، تو اب دماغ بھی اگلے کاموں کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میری رائے تو صبح کا ہے، ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہر کسی کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ اچھا جی، مجھے اب یہ بتائیں کہ ہم اپنے روزانہ کے معمول میں کام، پڑھائی اور ذاتی زندگی میں توازن کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ واقعی اہم سوال ہے کہ ذاتی زندگی میں توازن برقرار رکھنے کے لیے سب سے پہلے تو منदी اور وقت کی تقسیم بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے دن کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ ہر پہلو کو مناسب وقت ملے۔ اس کے علاوہ چھوٹے وقفے لینا، اپنے لیے وقت نکالنا اور حدود متعین کرنا بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس طرح ہم اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی دونوں کو اچھے سے ہم آہنگ رکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، میں بھی اس چیز کو فالو کروں گی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ایسی کون سی چھوٹی عادات ہیں جو ہماری پیداواریت یعنی پروڈکٹیوٹی پر بڑا اثر ڈالتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ چھوٹی عادتیں جو پیداواری صلاحیت پر بڑا اثر، ان میں سب سے پہلے تو ہر دن ایک ہی وقت پر اٹھا اور سونے کا عادی ہونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ مختصر وقفے لینا، اہم کاموں کو ترجیح دینا اور بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کام کی جگہ کو ستھرا رکھنا اور اپنے مقاصد کو واضح طور پر لکھنا بھی پروڈکٹیوٹی بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک کامیاب روٹین کے لیے نیند اور ورزش کتنی اہم ہے؟ یہ دونوں ہی بہت اہم ہے۔ اس سے دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، توجہ بڑھتی ہے اور جسمانی توانائی برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح باقاعدگی سے ورزش کرنے سے جسم کی صحت اور ذہنی سکون بھی بہتر ہوتا ہے۔ تو ایک کامیاب روٹین کے لیے مناسب نیند اور باقاعدہ ورزش دونوں ہی لازمی عناصر ہیں۔ بالکل، میں بھی آپ کے اس جواب سے متفق ہوں کہ نیند اور ورزش دونوں اہم ہیں۔ دماغ کو تر و تازہ رکھنا اور جسم کو تر و تازہ رکھنا دونوں جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اچھا جی، مجھے اب یہ بتائیں کہ روزانہ کی منصوبہ بندی اور دن کے آخر میں جائزہ لینے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ دونوں عادتیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ روزانہ کی منصوبہ بندی کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، جس سے وقت ضائع نہیں ہوتا اور توجہ بھی بہتر رہتی ہے۔ اور دن کے اختتام پر جائزہ لینے سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ آپ کہاں بہتری لا سکتے ہیں، کہاں آپ نے اچھا کام کیا اور کہاں تھوڑی بہت بہتری کی گنجائش ہے۔ اس طرح آپ مسلسل ترقی کرتے رہتے ہیں اور اپنی کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم غیر متحرک یا ان موٹیویٹڈ ہوں تو کنسسٹنسی کیسے سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک چیلنج ہوتا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو چھوٹے قابل حصول مرحلوں میں تقسیم کر لیں۔ اس کے علاوہ خود کو انعام دینا، چھوٹے وقفے لینا اور کامیابیوں کا جائزہ لینا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے مقاصد سے متحرک کرنا اور اپنے ماحول کو بھی حوصلہ افزا رکھنا بہت اہم ہے۔ اس طرح ہم اپنی پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، چاہے موٹیویشن کم بھی۔ کیا ڈیجیٹل ایپس یا ٹولز ہیں جو ہمارے روزمرہ روٹین کو بھی مددگار ثابت ہو سکتے بالکل، بہت سے ڈیجیٹل ایپس اور ٹولز ہیں جو ہماری روزمرہ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مثلاً ٹاسک مینجمنٹ ایپس جیسے ٹریلو، ٹو ڈو لسٹ ایپس جیسے ٹو ڈو لسٹ اور کیلنڈر ایپس جیسے گوگل کیلنڈر۔ اس کے علاوہ فیملی ٹریک ایپس اور وقت کی نگرانی کرنے والے ٹولز بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ سب مل منصوبہ بندی کو آسان
कहानियों का काम करते हैं और हम पैदावारी صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں. کا استعمال ہمیں بھی اپنی روزمرہ روٹین میں کرنا ہوگا. اچھا جی، اینڈ میں مجھے یہ بتائیں کہ اپنی شخصیت اور مقاصد کے مطابق روٹین کو کس طرح ترتیب دیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو اپنی شخصیت اور مقاصد کو سمجھنا ضروری ہے. مثلاً اگر آپ تخلیقی کاموں میں زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں تو آپ اپنی روٹین میں تخلیقی وقت ترجیح دے سکتے ہیں. اگر آپ کے مقصد میں شامل ہے تو روٹین میں ورزش کو شامل کرنا ضروری ہوگا. اس طرح اپنی روٹین کو اپنے ذاتی مزاج اور مقاصد کے مطابق ڈھال کر ہم اسے زیادہ مؤثر اور خوشگوار بنا سکتے ہیں. جی چیٹ جی پی ٹی، بہت شکریہ. آج کی گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملا کہ کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ منصوبہ بندی، نظم و ضبط اور مثبت سوچ سے حاصل ہوتی ہے. اگر ہم اپنے دن کی شروعات واضح مقصد اور صحیح عادات کے ساتھ کریں تو کوئی خواب ناممکن نہیں رہتا. یاد رکھیں، آپ کا آج کا نظم کل کی کامیابی کی ضمانت ہے. شکریہ چیٹ کہ آپ نے ہمیں اچھے طریقے سے سمجھایا، اور ناظرین کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا. تو اگلی ملاقات تک کے لیے اپنا خیال مثبت رہیں اور کامیابی کے سفر پر گامزن رہیں. بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ آصفہ. آپ کی باتیں واقعی بہت دل کو چھو لینے والی تھیں. مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ کے ساتھ یہ گفتگو کر کے. امید ہے کہ کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوگا. تک آپ سب رکھیے گا اور ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.